علم باطنی کے اعتبار سے اب مخدوم صاحب کئی ماحول اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن کہیں بات کرتے ہیں مخدوم صاحب تو پھر وہاں نہیں مانتا ہے تو پھر کرامت دکھاتے ہیں، کیونکہ باطنی علوم اور تصرفات بھی آپ کو حاصل تھے۔ تو حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، توجہ کریں بہت خوبصورت بات ہے، مخدوم صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو جہانگیر کیوں کہا جاتا ہے؟ مخدوم صاحب نے کہا میں تھوڑی کہتا ہوں جہانگیر اپنے آپ کو، لوگ کہتے ہیں مجھے جہانگیر۔ یعنی مخدوم صاحب کو جہانگیر لوگ کہتے تھے، اس دور میں بھی لوگوں کو تکلیف تھی کہ ان کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں۔ اور مخدوم صاحب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کبھی جہانگیر نہیں کہتا، مجھے لوگ جہانگیر کہتے ہیں۔ تو اگر لوگ کیوں کہتے ہیں یہ بھی تکلیف، لوگ کہتے ہیں لوگوں سے پوچھ، وہ مخدوم صاحب سے ٹکرا رہا ہے۔ جس کی شامت حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کسی اللہ والے سے اس کو ٹکرا دیتا ہے، کسی اہل اللہ سے اس کو ٹکرا دیتا ہے، پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم، قصہ ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ دیکھو انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ مخدوم صاحب کے بعد لوگ آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا کہ میرے پیر نے مجھے جہانگیر کا لقب دیا ہے، میرے پیر نے مجھے جہانگیر کا یہ لقب جو تھا نا آپ کے پیر و مرشد نے دیا تھا، اور پیر و مرشد نے بھی یوں ہی نہیں دیا تھا، اس جہانگیر لقب کے پیچھے بھی ایک خوبصورت بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو لقب مریدین دیتے ہیں، اچھی بات ہے، ان کا اپنا میٹر ہے۔ کچھ لوگوں کو لقب شاگرد دیتے ہیں، اچھی بات ہے، ان کا اپنا میٹر۔ کچھ لوگوں کو لقب چھوٹے نہیں دیتے بلکہ بڑے دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، القاب وہی القاب ہے جو بڑے عطا کریں۔ چھوٹے تو کچھ بھی کہیں گے، کہیں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو القاب بڑے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے القابات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بڑے بھی نہیں دیتے، یعنی عام بڑے، انسانوں میں بڑے۔ کچھ لوگوں کے القاب من جانب اللہ ہوتے ہیں، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا، کسی نے مجھے کہا مولانا نظام الدین اولیاء، میں نے پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر لوگ مجھے نظام الدین اولیاء کے نام سے پکارنے لگے، اور آج اتنا بڑھ گیا، آج لوگ اسی نام سے آپ کا اصل نام لوگ بھول گئے، نظام الدین اولیاء کا۔ دیکھو لقب کیسا غالب آ گیا، اصل نام آپ کا کیا ہے؟ آپ کا اصل نام ہے محمد احمد بدایونی۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ محمد احمد بدایونی، لیکن قدرت کی طرف سے یہ لقب ملا، مولانا نظام الدین اولیاء۔ اسی طرح یہ قدرت کی طرف سے لقب ملا ہے۔ حضرت میرے مرشد محبوب سبحانی غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا رستے سے، دیکھا کہ ایک آدمی مرنے کے قریب پڑا ہوا ہے، اور وہ مجھے آواز دیتا ہے میری مدد کر۔ راستے کے کنارے میں اس کو پکڑتا ہوں، وہ مرنے کے قریب تھا، جیسے میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پہنچا، اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پہنچا، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور بالکل جوان طاقتور بن گیا۔ تو میں نے کہا رے تم تو کمزور تھے، یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں عبد القادر، میں تمہارے نانا کا دین ہوں، اور میں سسکیاں لے رہا تھا، تم نے میری مدد کی، تم محی الدین ہو، دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ میں وہاں سے نکلا، مسجد میں گیا تو پوری مسجد پکارنے لگی مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین۔ من جانب اللہ القابات ہوتے ہیں، ان القابات کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بازاری، اشتہاری، عوام کے ذریعے سے کریٹ کیے جانے والے القابات سب ختم ہو جاتے ہیں، کہ عوام نے ختم ہونا ہے، انہوں نے بھی ختم ہونا ہے، لیکن جو من جانب اللہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو مخدوم صاحب کے پیر و مرشد کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ۔ علاء الحق پنڈوی کی زندگی اگر بیان کروں تو اس کے لیے ایک وقت چاہیے، چونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے اور مجھے مخدوم صاحب کی زندگی کے کچھ گوشے پیش کر کے اپنی بات مکمل کرنا ہے۔ تو مخدوم صاحب کے پیر و مرشد کو خیال رہتا تھا
کہ ہر پیر اپنے مرید کو، اپنے خلیفہ کو کوئی نہ کوئی لقب دیتا ہے، کوئی نہ کوئی لقب دیتا. میں نے کیا لقب دینا ہے؟ پیر سوچ رہا ہے کہ اشرف سمنہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لقب کیا دینا ہے؟ بہت غور کیا، سوچا، کچھ ذہن نہیں بن رہا تھا، کچھ دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا. ایک رات حضرت علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اشرف کو میں لقب کیا دوں؟ میں سوچتا ہوں، ذہن میں کچھ بات نہیں آتی، کو جو بات آتی ہے اس پہ دل مطمئن نہیں ہوتا. تو مخدوم صاحب کے پیر و مرشد کہتے ہیں صبح ہونے کو قریب تھی، اور غالباً وہ صبح شب قدر کی رات گزرنے کے بعد والی صبح تھی. فرماتے در و دیوار سے آواز آئی، جہانگیر جہانگیر جہانگیر. تو پتا چلا کہ مرشد نے بھی یہ لقب نہیں دیا، مرشد کو غیب سے یہ لقب کا اشارہ ہوا، تب مرشد نے یہ لقب دیا، اپنی دل سے نہیں دیا. تو مخدوم صاحب کو جب اس نے آ کر کہا کہ لوگ آپ کو جہانگیر کیوں کہتے، فرمایا میرے مرشد نے یہ لقب دیا. اور مرشد کو کیسے ملا؟ اس طرح سے. اب جب کہا نا کہ میرے پیر و مرشد نے دیا، تو اس کو تو اپنا راستہ لے لینا چاہیے تھا نا. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. تو اب مخدوم صاحب نے کہہ دیا کہ میں نہیں کہتا، بھائی پبلک کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جہانگیر. کہا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا میرے پیر و مرشد نے کہا. اب اتنے بڑے پیر و مرشد نے جہانگیر کہہ دیا تو بات ختم ہونی تھی. تو کہا پیر و مرشد نے جہانگیر کیوں کہا؟ پیر و مرشد نے جہانگیر کیوں کہا؟ مخدوم صاحب کو آیا غصہ، مخدوم صاحب کو آیا غصہ. کہیں پر دلیلوں سے سمجھاتے تھے، لیکن کہیں اتنا ذلیل آ جاتا تھا تو مخدوم صاحب کو غصہ آیا. اور جب مخدوم صاحب کو غصہ آیا تو مخدوم صاحب نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ میرے پیر نے مجھے جہانگیر کیوں کہا؟ اب سن، میں جہانگیر بھی ہوں، توجہ، میں جہانگیر بھی ہوں اور میں جاگیر بھی ہوں. بات سمجھے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. تقریر سننے اور دیکھنے کا فرق یہی ہے. میں جہانگیر بھی ہوں اور میں جاگیر بھی ہوں. بس اتنا کہا کہ میں جاگیر بھی ہوں. وہ نیچے گرا، تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کی روح نکل گئی. یہ مخدوم صاحب ہے. دلیلوں پہ سمجھانے آئے تو اس طرح سمجھاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی ذلیلوں کا حال یہ ہوتا ہے.